قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ پاروں کی جو تقسیم ہے اور رکوع کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی۔ صورتوں کی تقسیم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی۔ پہلی صورت جس سے مصحف کا آغاز ہوتا ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پہلا ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 5واں ہے۔ یعنی جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی نا، پہلی وحی آئی، دوسری، تیسری اور 5ویں نمبر پر سورہ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے، کھولنے والی۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اسے سورہ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرات اسی سے کی جاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اور نام بھی ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے جو نام ہیں جیسے الحمدللہ، ام الکتاب، سبع مثانی، قرآن عظیم، الحمد، الصلاۃ اور شفا، الکنز، الرقیہ، یہ نام جو ہے سورہ الفاتحہ کے ہیں، لیکن معروف ترین نام سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مکہ میں اس مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک صحابی موجود ہیں؟ امیجن کریں، سیدنا ابو سعید بن مولا نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ کتنا دل خوش ہوا ہوگا سیدنا سعید کا، ابو سعید کا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رسول اللہ کا ہاتھ ہے اور 2 ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کا علم دوں گا۔ آپ ذرا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی فرد کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں ذرا، ایسے ہاتھ میں ہاتھ لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت کا نام لینے کی بجائے آیت تلاوت کر دی۔ یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4474 نمبر پر۔ اب جب بھی دیکھنا چاہیں اسے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر کا بہت بڑا فائدہ ہے، اب آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ یہ حدیث جب ملے گی تو آپ کو لگے گا ہاں میں نے بھی وہ تلاش کر لی۔ تو آپ نے تلاشیاں ضرور لینی ہیں، تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو 7 مثانی سے مراد 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، جس میں سے پہلی بسم اللہ ہے۔ اور آپ سوچئے سیدنا ابو سعید مولا عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا،
پہلے شخص کا نام بھی ابو سعید ہے، دوسرے کا نام بھی ابو سعید ہے، دونوں فرق ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی ابن کعب سے فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ اس جیسی سورت تورات اور انجیل میں اتاری نہیں گئی۔ کبھی کبھی آپ سوچا کریں کہ ہم مسجد کیوں نہیں جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہمیں مل رہا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت کرنی سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے ابلیس اور ابلیس کے ایجنٹ ہمیشہ مسجد اور مسجد کے نمازی کے کیریکٹر پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں مسجد کے لیے جو محبت مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اتنی محبت ہے۔ جن جگہوں سے محبت ہوتی ہے نا وہاں لوگ اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں تو دیکھیے کتنے لوگ اپنے بچوں کو اذان دینے کے لیے مسجد میں بھیجتے ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے۔ سوسائٹی میں ایک بڑا چینج آ گیا۔ خیر ہم واپس چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ اس جیسی سورت تورات اور انجیل میں نازل نہیں کی گئی۔ اتنی عظیم سورت ہے۔ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری سورت ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے یہ پڑھی، آپ نے فرمایا یہی وہ سورت ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے 182 نمبر پر۔ اور اس سورت کے بارے میں جو آپ ابھی سیکھنے جا رہے ہیں اپنی زبان میں، جس کا علم آپ اپنا کرنے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا علم آپ کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ خوش نصیب گھڑی آن پہنچی ہے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پہلی سورت کا علم آپ کا ہونے جا رہا ہے۔ گیم شو ہوتے ہیں نا ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ، 20 تولے سونا 10 تولے سونا کسی کا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب سوچئے کیا کچھ ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز جو آج تک آپ نے جمع کی ہے، جس کو جمع کرنے کی خواہش ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ کیا جمع کرتے ہیں انسان؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور اپنا بزنس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، اور کیا کچھ جمع کرتے ہیں۔ ان کے پیپرز، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنی پراپرٹیوں کے پیپرز ہیں۔ تو آپ آج سوچیں میں نے زندگی میں کیا کچھ جمع کیا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی جمع کی ہوئی ہیں جو آپ کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ بہت سارے غم بھی جمع کر رکھے ہیں آپ نے، کیا ہوا ہے نا۔ جب کبھی کوئی دوبارہ ویسا موقع آتا ہے وہ بھی پاپ اپ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو جلدی غم زدہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے بہت غم جمع کر رکھے ہیں۔ اچھا، آپ نے بہت سارے خیالات بھی جمع کر رکھے ہوں گے کسی کے بارے میں۔ بہت ساری تصویریں ہوں گی دل کے البم میں، کچھ اچھی کچھ بہت بری امیجز۔ لوگوں کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ
جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ بھی اندر جمع ہو جاتا ہے. اور آپ دنیا میں جو کچھ جمع کرتے ہیں ان سب میں سے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ قرآن. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں. اب آپ نے کیا جمع کرنا ہے؟ قرآن کا علم. اس کو حفظ بھی کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے الفاظ کو سیکھنا ہے، اس کے عمل کو سیکھنا ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو سیکھنا ہے، وہ جمع کرنا ہے. تو آج سے آپ کی جمع پونجی میں فرق آ جائے گا. یہ بھی ایک بینک ہے جہاں آپ بہت کچھ جمع کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے اعمال کا جو بینک ہے نا، اب اس میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. 1 سال قرآن کے لیے لگانے کا جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اس 1 سال میں قرآن جمع ہوتا چلا جائے گا. تو پائل اپ یور نالج، اپنے علم کا ذخیرہ اکٹھا کریں، اس کے پر زیادہ محنت کرنی ہے، اور اپنے اعمال حسنہ کو پائل اپ کریں اور بڑھاتے چلے جائیں. اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں، قوتیں جمع کریں. وہ علم سیکھیں جس سے زیادہ آسان طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی روایت میں سب سے بڑے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کہتے ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیا سب کو نظر آ رہے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کون سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہوں گے؟ پھر کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو کسی کو کیسے پتا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے؟ ہینڈ ریز کریں گے. کیسے پتا چلا؟ جی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بعد میں بتایا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے تھے، تب بھی رسول اللہ ہی بعد میں بتاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب آپ وہ منظر امیجن کریں، صحابہ کرام بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے ساتھ سیدنا جبریل بیٹھتے تھے. لیکن آپ بھی خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی فرشتے بیٹھے ہیں. میں اس کے لیے دلیل دے سکتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر جب وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ کبھی کسی کو کال دیتے ہیں علم کی مجلس کی، ذکر کی مجلس کی؟ پھر جب وہ بلاتے ہیں، فرشتوں جیسا عمل ہے نا، تو جب وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جگہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی تو آپ کی وجہ سے بھی جگہ ختم ہو گئی الحمدللہ، لیکن جگہ تو بہت ہے. تو جب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پرے باندھتے ہیں. یہ چھتیں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں، دیواریں بھی رکاوٹ نہیں. پھر وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور میرا اس بات پر یقین ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ آج بھی فرشتے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، کیا مانگتے، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. یہ یاد ہی تو ہے، ہم یاد کر رہے ہیں نا اپنے رب کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یعنی یاد کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. تو
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تو تجھے بہت زیادہ یاد کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیسے سوال کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تجھ سے بہت دل لگا کر جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس مجلس میں جتنے لوگ جو دعا مانگتے ہیں ان سب کی دعائیں پوری کر دو۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو تجھے یاد کرنے کی نیت سے نہیں آیا، یوں ہی آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دو۔ تو ذکر کی مجالس، علم کی مجالس ایسی ہیں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں بیٹھنے والوں کا کیا کام ہونا چاہیے۔ جنت کا سوال، جہنم سے پناہ مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں یہاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنی نظروں کو بھی فوکس رکھنا سیکھیے اور اپنی توجہ کو ادھر ادھر سلپ پاس نہیں کرنی، ادھر ادھر بات نہیں کرنی، دیکھنا نہیں، کوئی آیا نہیں دیکھنا۔ تھک گئے ہیں آپ اپنی جگہ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں بغیر پوچھے، اپنی جگہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اچھا ناشتہ کر کے آئیں گے روزانہ، اور اچھا ہے دودھ، شہد، کھجور، 3 چیزوں کا استعمال ضرور شروع کر دیں، اور اگر بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ ہیلتھ ہے نا، جب آپ اسپرچول ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے کوشش کریں گے تو فزیکل ہیلتھ ضروری ہے، کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ سوتے رہتے ہیں جن کا بی پی لو رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا شہد کا مشروب۔ ٹھنڈے پانی میں شہد استعمال کریں، آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ آنے سے پہلے آپ ایسا مشروب پی کے آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ملک ضرور یوز کریں، ناشتے میں لے لیں، بہت اچھا ہے۔ کھجور آپ کو بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ۔ کمپلیٹ ڈائٹ ہے اور ساری برکت والی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح کسی کو زمزم ملتا ہے تو جب آپ کو ملے تو زمزم پی لیں۔ اسی طرح اور بھی برکت والی چیزیں ہیں جیسے انجیر ہے اور اسی طرح زیتون ہے، ان چیزوں کو ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں تاکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ان میں کوئی یعنی کاربوہائیڈریٹس کی چیز نہیں ہے، کاربوہائیڈریٹس جس میں زیادہ ہوں یا کوئی ایسی چیز، سب چیزیں انرجیٹک ہیں، آپ کی صحت کے لیے بہت مفید انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو یوز کرتے تھے، مسنون ہے ان کا استعمال بھی الحمدللہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اوپر کون سا دروازہ ہوتا ہے؟ آسمان کا دروازہ۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے
یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ 2 نور، 2 روشنیاں ہیں، ان میں سے ایک سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے، بڑی اہم بات ہے، یہ والی بات سب کو بھول جاتی ہے، آپ جب بھی ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ مسلم کی 806 نمبر روایت ہے، تو آپ دنیا مانگیں یا آخرت، دونوں ہی مانگیں، اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہو سورہ الفاتحہ مقبول دعا ہے، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ سورہ الفاتحہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ 5ویں روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ اس وقت تو امام پڑھتا ہے اور نارملی لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے وہ پیچھے صرف سنتے ہیں، اور صحابی رسول سوال کرتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے جواباً کہا اس وقت تم لوگ سورہ الفاتحہ آہستہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو اللہ عز و جل کا یہ قول ارشاد فرماتے سنا ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے۔ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی، اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ پتہ چلتا ہے نا، پیک پہ پہنچ گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے، جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 395 نمبر پر۔ سورہ الفاتحہ اہم ہے، اس کی اہمیت کی احادیث آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ عربی زبان میں یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اردو میں مشکل نہیں ہے، اونچی آواز سے جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے یاد کرنی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ اپنے لفظوں میں الگ سے بیان نہیں کریں گے، اسی طرح بیان کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے اس کا ترجمہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔